الحمد للہ العلیم الحکیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم اما بعد۔ دونوں جہاں کے حسن کا مرجع ہے اس کی ذات، دونوں جہاں کے حسن کا مرجع ہے اس کی ذات، کرتا ہے وہ سنگار سنورتی ہے کائنات۔ صدر باوقار، حکم صاحبان اور سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کا پیغام انسانیت کے نام۔ حضرات، جس طرح آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمیم غل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے، اسی طرح آفتاب رسالت مکہ مکرمہ میں طلوع ہوا، لیکن کرنیں مدینہ منورہ کے افق پر چمکی۔ نبوت کے 13 سال کا آغاز ہوتا ہے، آسمان ابر رحمت مدینہ منورہ پر شبنم افشانی کرتا ہے، جو رسالت کا آفتاب عالم تاب جبال بطحا کی چوٹیوں سے طلوع ہوا تھا، اب وہ اپنی روح پہلی کرنوں سے وادی اثرب کو بقعۂ نور بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ خزانے کے خزانے آپ کے دارالحکومت میں نظر آ رہے ہیں، اور ہفتوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اہل مدینہ آپ کو آقا کہہ کر پکارتے ہیں، اور آپ کھجور کا تکیہ لگائے درویش نظر آتے ہیں۔ اطراف عرب سے آ کر آپ کے صحن مسجد مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اور آپ کے گھر فاقے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لڑی کے قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینوں کے داغ دکھاتی رہتی ہے، لیکن وہ ان لونڈی و غلام سے محروم رہ جاتی ہے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مقابلہ مکی زندگی سے کیا جائے تو مکی و مدنی دونوں زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگر اسلام کی تخم ریزی ہوئی تو مدنی زندگی میں اسلام کی آب یاری، مکی زندگی میں اگر بکری کی ریوڑ گلہ بانی ہے تو مدنی زندگی میں عالم انسانی حکمرانی اور جہاں بانی، اگر مکی زندگی میں بیت الحرام کی جدید تعمیر ہے تو مدنی زندگی میں مسجد نبی کا قیام، مکی زندگی میں شرم و حیا کی پردہ پوشی اشارتاً تعلیم ہے تو مدنی زندگی میں صراحتاً مکی زندگی پر پیٹھ سنگلاخوں اور خاردار روح سے پر ہے تو مدنی زندگی فجیع لگار، تلواروں کی جھونکار اور تیروں کی بوچھار سے لبریز۔ مکی زندگی نے صبر و تحمل اور ضبط و استقلال کی نظیر پیش کی تو مدنی زندگی نے عفو درگزر اور صلہ رحمی کے جوہر بخیر دیے۔ مکی زندگی نے قریش مکہ میں اسلامی روح پھونک دی تو مدنی زندگی نے انصار مدینہ کو اخوت و مساوات سے ہمکنار کیا۔ مکی زندگی نے غار ہرا گوشہ نشینی میں ایک زہیدانہ و عابدانہ نظام حیات ہے تو مدنی زندگی سلسلہ سرایا و غزوات ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دونوں جہاں آئینے دکھلا کے رہ گئے، دونوں جہاں آئینے دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تم ہی کو تمہاری مثال میں۔ ایسے نبی کی آئیڈیل زندگی علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں زبان حال سے کہہ رہی ہے، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ وار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش مکہ کے محکوم کو نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سبا صلاح پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معارک احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد معلم ہو تو صفا کی درسگاہ معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والوں پر نظر جماؤ، اگر ماعز اور نسے ہو تو مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہونے والوں کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو
تو مکہ کے بیار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو۔ اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ لاڈل بچے کو دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے سالار کارواں کی مثالیں ڈھونڈو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ خزانہ ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے۔ فضول جان کر جس کو بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔